والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد وآل محمد. برادران اسلام، قرآن مجید میں ہم سب ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے یہ آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، زمانہ کتنا ہی مخالف ہو، وقت کی بڑی طاقتیں تمہاری دشمن ہو جائیں، مگر گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، فکر مند نہ ہونا، ہمارے وعدے پر اعتبار رکھو. ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہمارا یہ رسول اور اس کا مشن مغلوب ہو جائے. ہم نے اس کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق پوری دنیا پر چھا جائے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے دھرم ہیں، جتنے ریلیجن ہیں، جتنے مذہب ہیں، وہ سب مٹ جائیں، چاہے یہ بات مشرکوں کو اور شرک کے پرستاروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. شروع میں خود قرآن مجید کی عظمت و جلالت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا لگ بھگ واقعہ ہوگا، جب انڈین گورنمنٹ کے قائم کیے ہوئے مائنارٹی کمیشن نے گجرات کے ہولناک فساد کے بعد یہ چاہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے. تو ہمارے ہندو حضرات کی طرف سے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کن کن ناموں سے واقف ہیں اور کن کن ناموں سے واقف نہیں ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تنظیم ہے، فیسسٹ تنظیم RSS، بہت منظم ہیں یہ لوگ، اور ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے مسلمانوں کو مٹاؤ. اسی کے ساتھ ساتھ بجرنگ دل ہے جو RSS کا ملٹری ونگ ہے، اور VHP ہے، وشو ہندو پریشد، کہ جو کروڑوں کی تعداد میں سرمایہ فراہم کرتی ہے. شیو سینا ہے بال ٹھاکرے والی. ہندوستان میں بڑے اچھے ہندو بھی ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہندو بھی ہیں، مگر اس طرح کی پارٹیاں بھی ہیں. تو مائنارٹی کمیشن نے ان لوگوں کو بلایا، وہ فوراً تیار ہو گئے آنے کے لیے. اور جب مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے یہ کہا گیا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے ایک ٹیکنیکل مجبوری آ گئی. ان کے سامنے ٹیکنیکل مجبوری یہ آ گئی کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر ایک سے بات کریں گے، مگر وہ لوگ اور وہ پارٹیاں کہ جو بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے ملوث ہیں، ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے. تو مسلم پرسنل بورڈ نے، جس کے صدر اب اس وقت مولانا رابع صاحب ہیں، بہت بڑے عالم جلیل ہیں، اہل سنت کے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ندوۃ العلماء جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا، اس وقت چانسلر اس کے وہی ہیں. اور میں اس بورڈ کا نائب صدر ہوں،
اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فرقے کے لوگ اس بورڈ میں شامل ہیں، تو اس بورڈ نے طے کیا تھا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے جنہوں نے مسجد کے شہادت میں براہ راست حصہ لیا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پھنس گیا کہ تو مائنورٹی کمیشن کے لوگوں کا پھر ڈائریکٹ میرے پاس فون آیا دہلی سے کہ اگر مسلمان بات کرنے کے لیے نہیں آئے تو ان لوگوں کو واک اوور مل جائے گا، اور یہ کہیں گے ہم تو بات کرنے کے لیے آئے تھے مگر مسلمان آئے ہی نہیں۔ یہ نازک بات تھی۔ تو دوسرے دن میں مولانا رابع صاحب کی خدمت میں کیا اور میں نے کہا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے نمائندوں کو جانا چاہیے بات چیت کرنے کے لیے، ڈرنے کی کون سی بات ہے، کہ ڈرنے کی بات تو نہیں ہے، مگر ہم تو ریزولوشن پاس کر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اگر مناسب خیال کریں تو مجھے اجازت دے دیں، میں جاؤں، مگر میں جانے کے بعد کہہ دوں گا کہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ یا نائب صدر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، ذاتی حیثیت سے آیا ہوں، تاکہ کم سے کم ایک آدھ آدمی تو ان کی بکواس کو چیک کرنے کے لیے وہاں موجود رہے، ورنہ وہ تو جو کہیں کہہ کے چلے جائیں گے۔ تو خیر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو مائنورٹی کمیشن کا ہیڈ آفس نئی دلی میں ہے، میں وہاں پہنچا اور کچھ مسلمان، بہرحال مسلمان معزز و محترم ہے، لیکن جو لوگ آئے تھے 2 4 5 علمی حیثیت سے کوئی ان کی منزل نہیں تھی۔ تو میں جیسا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، تو یہ طے ہوا کہ کلوز ڈور میٹنگ ہوگی، 2 گھنٹے تک چلے گی، دروازے بند کر دیے گئے۔ اب ادھر سے ایک جگادری موجود، بڑے بڑے اسکالرز مگر فرقہ پرست، جس میں آچاریہ گریراج کشور، پروین توگڑیا، آپ نے نام سنا ہوگا، منی، پروفیسر منی، مسٹر داس، یہ سب لوگ موجود تھے۔ ادھر سے میں اکیلا پھٹیل پھنسا ہوا تھا، لیکن بہرحال مجھے اللہ پر، اپنے معبود کی ذات پر بھروسہ تھا۔ گفتگو جب بند کمرے میں شروع ہوئی تو اتفاق سے ہردوار کے پاس ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، رشی کیش، وہاں کے ایک سادھو آئے جو میرا خیال ہے 40 سال سے کم ہی ان کی عمر رہی ہوگی، لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ۔ تو مائنورٹی کمیشن کے صدر نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے وہ بھی ہندو تھا، مگر اس نے کمیونزم اور فرقہ واریت کے خلاف اتنی پاورفل تقریر کی اور اتنی زوردار تقریر کی کہ وشو ہندو پریشد، RSS اور بجرنگ دل کے لوگوں کی کو سانپ جیسے سونگھ گیا۔ پھر وہ بھی سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی اور بات وہ کریں۔ پھر میری بھی تقریر ہوئی، میں نے بھی جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہا۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ میٹنگ مسلمانوں کے حق میں ٹرن ہو گئی اور رخ مسلمانوں کی طرف اس کا مڑ گیا، حالانکہ بڑے خطرناک لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے کہا کہ ہندوؤں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد جب اس کانفرنس کے روم کا دروازہ کھولا گیا اور میڈیا گھسا تو لوگ پاگل ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے آنا چاہ رہا ہے اور جو بکواس کرنا چاہ رہا ہے وہ بکواس کرنا، میں تو اپنے کونے میں جا کے الگ بیٹھ گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آچاریہ گریراج کشور جو BHP کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں اور اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں، اتنی بڑی ان کی سفید داڑھی ہے، پہلے DIG تھے، پھر جب ریٹائر ہوئے تو BHP میں آ گئے۔ ان میں اور دلی کے ایک عالم ہے مسلمان، لیکن ٹھیک ہے معزز ہیں مگر بہت زیادہ نظر ان کی معلومات نہیں ہیں، مولانا جمیل احمد الیاسی۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں میں بڑی چیخ کر باتیں ہو رہی۔ میں کہا بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو یہاں سب ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے۔
اور بڑی پیار محبت کی بات ہو رہی تھی. وہ لوگ تقریباً لڑتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا, یہاں تو اچھی بات ہو رہی تھی, یہ دونوں میں لڑائی کاہے کو شروع ہو گئی؟ سنیے. تو مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب وہ قصہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے گئے تو آچاریہ گریراج کشور نے مولانا جمیل احمد الیاسی سے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان سارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں, اس کا ایک فارمولہ میرے پاس ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے فارمولہ آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ گیتا پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن مجید پر آپ کا ایمان ہے. بہت تیز لوگ تھے وہ. ہم دونوں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جو باتیں قابل اعتراض گیتا میں آپ کو دکھائی دیں وہ ہم نکال دیں, اور جو باتیں قرآن میں ہم کو قابل اعتراض دکھائی دیں اسے آپ نکال دیں. اب آئی بات آپ سمجھیں. ان کا جو باتیں گیتا میں قابل اعتراض ہیں وہ ہم نکال دیں, ہندو نکال دیں, اور جو باتیں قابل اعتراض قرآن مجید میں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مسلمان نکال دیں اور گلے مل جائیں. اسی پر وہ چیخ رہے تھے جمیل احمد الیاسی کہ وہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس کو کون انسان, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, مگر یہ کہ وہ بات صحیح تو تھی لیکن وہ جواب نہیں تھا. خیر وہ تو لوگ باہر جا چکے تھے. پھر میں نے بیان دیا اور میں نے خود ان کے گڑھ میں جا کر تقریر کے دوران کہا, اس لیے کہ یہ فتنہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں برابر اٹھ رہا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہندوؤں کے لحاظ سے یعنی مورتی پوجا کرنے والوں کے لحاظ سے قابل اعتراض ہیں, جس میں مشرکوں کو قتل کرنے کا اور یہ کرنے کا وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ حیدرآباد سندھ میں ہمارے ہندو بھائی بہت کثرت سے رہتے ہیں, اور میرا مشن جو ہے وہ خالی شیعہ سنی اتحاد نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد بھی. تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہندو بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, لیکن یہ گڑبڑ قسم کے ہندو تھے, فسادی. تو میں نے پھر اپنی تقریر میں اور بیان جو میں نے دیا اس کے بعد سے الحمدللہ یہ جو بار بار بات کہی جاتی تھی کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکالو, قرآن کی ان آیتوں سے نکالو, قرآن مجید سے ان آیتوں کو نکالو, اس کے بعد سے وہ دروازہ بند ہو گیا. اس کے بعد سے پھر کوئی بیان نہیں آیا اس طرح کا. اور میں نے کہا کہ آچاریہ گریراج کشور جی نے یہ فرمایا ہے کہ جو باتیں گیتا میں قابل اعتراض ہیں اسے نکال دیا جائے, اور جو باتیں قرآن مجید میں قابل اعتراض ہیں اسے نکال دیا جائے. تو 50% مسئلہ تو میں 1 سیکنڈ میں حل کیے دیتا ہوں, اس لیے کہ گیتا میری پڑھی ہوئی ہے. گیتا میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. اگر سارے ہندو گیتا پر عمل کرنے لگے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ گیتا میں آپ میرے پر یقین رکھیں, اور جو ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہیں وہ گیتا کا ادھین کریں, پڑھ لیں گیتا کو. میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, گیتا میری پڑھی ہوئی کتاب ہے. گیتا میں کہیں بت پرستی کی اجازت ہے ہی نہیں. گیتا میں تو بت پرستوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. گیتا میں تو بتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. گیتا میں تو توحید خالص ہے. تو میں نے کہا گیتا میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں, تو 50% مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ کی نظر میں قرآن مجید معاذ اللہ کچھ باتیں قابل اعتراض ہیں, تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے, اور وہ تجویز یہ ہے کہ یہ روز آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے, پھر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں 2 4 5 10 15 20 سب آ جائیں ایک طرف سے, اور مسلمانوں کی طرف سے میں اکیلا آ جاؤں گا, میں کافی ہوں. حالانکہ میں جاہل آدمی ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا دینے کے لیے کافی ہوں. میں اکیلا آ جاؤں گا. ایک طرف آپ لوگ بیٹھ جائیے 2 4 5 10 جتنے بھی ہیں, ایک طرف میں اکیلا بیٹھ جاؤں گا. اور پھر جو سلجھے ہوئے 2 4 ہندو تھے سادھو, میں نے ان کا نام پیش کیا جن کو میں جانتا تھا, وسن آچاریہ اگنیویش یا وہی جو رشی سے آئے تھے منی, ان کا نام میں نے پیش کیا. میں نے کہا یہ لوگ پنچ بن کر بیٹھ جائیں, مگر ایک میری شرط ہے, ادھر آپ بیٹھیں گے, ادھر میں بیٹھوں گا, بیچ میں یہ پنچ بیٹھیں گے, یہ حکم بیٹھیں گے, یہ آربیٹریٹر بیٹھیں گے, اور ساتھ میں ایک نائی بیٹھے گا استورا لے کر, ایک حجام بیٹھے گا استورا لے کر. آپ وہ آیتیں پیش کریں جو قابل اعتراض ہیں, میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ قرآن کی باتیں قابل اعتراض نہیں, آپ کی فکر ٹیڑھی ہے. جو آپ ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر میرے دلائل کے بعد و استدلال و آرگومنٹ کے بعد ان ہندو سادھوؤں نے کہہ دیا کہ مولانا آپ فیل ہو گئے, آپ ثابت نہیں کر سکے, تو میں سر جھکا دوں گا اس باربر کے سامنے, اس حجام کے سامنے,
اور میں کہوں گا میرا سر مونڈ دو اور چوٹی چھوڑ دو، میں جے شری رام کہہ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے اور قرآن میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، تو پھر وہی اس طرح کہیں اور چلے گا اور وہیں آپ کی مسلمانیاں ہوں گی، وہیں آپ کے ختنے ہوں گے۔ اگر آپ اس پر تیار ہوں تو جہاں کہیں جب کہیں میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھاپے میں باتیں کرنا آسان ہے، ختنے کرانا مشکل ہے۔ اس لیے اس کے بعد سے پھر اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 برس آج ہو چکا ہے، اس کے بعد سے آج تک پھر یہ آواز بلند نہیں ہوئی۔ تو کلام خدا میں کہیں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہو؟ وہ کلام خدا کہ جس کی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ جب 2 مرتبہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہو جاتا ہے تو ہماری نماز ختم ہوتی ہے۔ وہ پہلا سورہ جو قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے۔ تو جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے وہ غیر مذہبوں کے قتل کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟ رضا کیا آپ نے؟ بس ایک میری گزارش ہے کہ قرآن علم کی کتاب ہے، پھر وہی بات آ رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ یہ تو میں قسم کھا کر آپ کے سامنے کہوں کہ جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، زولوجی آگے بڑھتی جائے گی، قرآن کی حقیقتیں ابھر کر سامنے آتی جائیں گی۔ کل میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب انسان کے معلومات محدود ہوتے ہیں تو ترجمے میں ہمیشہ غلطی ہوتی ہے۔ مجھے عربی آتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے عربی نہیں آتی، تھوڑی بہت عربی مجھے آتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ اب پرانے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے کہ چکر کھانے والے آسمان کی قسم۔ کیا ترجمہ کیا؟ چکر کھانے والے آسمان کی قسم، کیونکہ اس وقت جو علم حیات عربی زبان میں کہا جاتا ہے، انگریزی میں ایسٹرونومی کہا جاتا ہے، جو ان کو پڑھائی جاتی تھی، میں نے بھی وہ پڑھی ہے سلطان المدارس میں۔ اب بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ حماقت ہے، جانتا ہوں کہ یہ بوگس ہے سب، مگر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ کچھ استاد کا احترام ہے، کچھ کتاب کو تصریح مجھے پڑھائی جاتی تھی۔ اب بتائیے آپ 20ویں صدی میں مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آسمان جو ہیں یہ زمین کے گرد اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، اور ظاہر جب پیاز کٹتی ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، میں رو رہا تھا اپنی نگاہ پر، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کیسے پیاز کے چھلکے ہو، کیسے لہسن کے جوے، کہاں سے کہاں آدمی پہنچ چکا ہے۔ اسی کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا کہ چکر کھاتے ہوئے آسمان، فلک کج رفتار۔ باقاعدہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ 7 آسمان ہیں ٹھوس، سالڈ، جو ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے۔ سما عربی زبان میں کیسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھا کر آپ دیکھیں تو ڈکشنری میں آپ کو سما کے معنی کیا ملیں گے کہ کل شیء علا فاضل فہو السما، ہر وہ شے کہ جو اونچی ہو اور تم پر چھا جائے وہ آسمان ہے۔ ہر شے جو بلند ہو کر تم پر چھا جائے وہ آسمان۔ اس میں آسمان کے یہ معنی نہیں ہے جو پرانا علم نجوم یا علم حیات یا ایسٹرونومی بتاتی ہے۔ اب ذات رج، کوئی صاحب عربی زبان کی کسی ڈکشنری میں مجھے رجعت کے معنی چکر کے دکھا دیں، ہے ہی نہیں۔ رجعت کے معنی چکر کے نہیں ہیں۔ بھائی آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم میں سے جو شیعہ حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی،
تو رجت کے معنی کیا ہے؟ زمین کو چکر آ جائیں گے، آپ چکرا جائیں گے۔ رجت کے معنی پلٹ کر آنا، یہی معنی تو ہیں۔ ابھی وہ تو اردو تک میں استعمال ہوتا ہے۔ تو رجت کے معنی کیا ہیں؟ پلٹ کر آنا۔ اب جو عربی زبان میں رجا کے اصلی معنی ہے، اس کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہوگا کہ اس آسمان کی قسم جو پلٹا دینے والا ہے۔ اب آپ غور کریں، آج کی لیٹسٹ سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زمین کے اوپر، میں بہت ٹیکنیکل ٹرمز میں استعمال نہیں کروں گا، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، لیئرز ہیں مختلف، تہیں ہیں۔ ایک تہ 15 کلومیٹر اوپر ہے، پھر اس سے اوپر ہے، پھر ایک اس سے اوپر ہے، پھر اس سے اوپر ہے۔ اسی میں ایک تہ وہ ہے جس کا کام کیا ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ آپ ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، بھائی یہ لہریں جو ٹرانسمیٹر سے نکل رہی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہیں، ان کو تو آسمان میں چلا جانا چاہیے اور غائب ہو جانا چاہیے؟ نہیں، انہی لیئرز میں سے، انہی تہوں میں سے، یا انہی آسمانوں میں سے ایک آسمان وہ ہے کہ جب یہ لہریں اس تک پہنچتی ہیں تو وہ ان لہروں کو زمین کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور سمجھا آپ نے؟ اگر وہ پلٹائے نہیں زمین تک تو آپ تک ریڈیو کی کوئی آواز نہیں پہنچ سکتی، آپ تک ٹی وی کی کوئی تصویر نہیں پہنچ سکتی۔ تو آج جب ریڈیو ٹی وی کی لہریں وہاں جاتی ہیں اور پلٹ پلٹ کر آتی ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آسمان میں کچھ ایسی تہیں موجود ہیں، کچھ ایسے لیئرز موجود ہیں کہ جن سے ٹکرانے والی لہریں پھر پلٹ کر زمین تک آ جاتی ہیں۔ اسی بات کو قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ ہم کو قسم ہے ان آسمانوں کی کہ جو لہروں کو، ریڈیو کی اور ٹی وی کی اور اس طرح کی لہروں کو زمین کی طرف پلٹا دیا۔ آپ قرآن کی قدر کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ میں انشاءاللہ مسلسل کچھ نہ کچھ باتیں اس سلسلے میں آگے بھی عرض کرتا رہوں گا۔ تو اب اسی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ کیوں غالب ہو کر رہے گا؟ اس لیے کہ اسلام میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، اسلام میں کوئی بات علم کے خلاف نہیں ہے، اسلام میں کوئی بات فیکٹ اور حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آخر میں غالب آئیں گی۔ جتنا جتنا جہالت مٹتی چلی جائے گی اتنا اتنا یہ چیزیں غالب آتی چلی جائیں گی، یعنی اسلام کے پائے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اب سنیں آپ، میں موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ اب جان تو ہر چیز میں کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے، وہ میں اگر شروع کروں گا تو بھی بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں سے جان آپ کو دکھائی دیتی، جان یعنی لائف۔ تو جان آپ کو جانوروں میں دکھائی دے گی۔ جانوروں میں جان ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جانوروں میں جان ہوتی ہے۔ اب جانور میں جب جان ہے تو کیسے، میری عقل حیران ہے کہ کیسے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ بخدا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میری عقل نہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں میں کہ اتنے بڑے فلالیس سسٹم کو دیکھنے کے بعد آئنسٹائن جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں گزرا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ بھی اتفاق سے وہی کہتا ہے جو قرآن پہلے کہہ چکا ہے، وہ بھی وہی کہتا ہے جو قرآن پہلے کہہ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب جو بچے یہاں کے کالج اور یونیورسٹی کے آئے میں ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ میری زبان سے سماعت فرما لیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس سنسار کی، اس یونیورس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، کم سے کم ہمارے علم میں کوئی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے کوئی۔ اس لیے کہ وہ روشنی کے جو 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے،
کچھ ایسے ستارے ہیں جو اربوں سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت سے اس کی روشنی زمین کی طرف مصروف سفر ہے، ابھی تک یہاں پہنچی نہیں ہے۔ تو ہم کائنات کی حدوں کو جانتے نہیں، مگر کائنات کی حدوں کو نہ جاننے کے باوجود بھی جو بات ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اتنی سی مشین بناتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پر کوئی نقص رہ جاتا ہے، اور اگر نقص نہ رہ جائے تو دوسرے ماڈل کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسرا ماڈل مارکیٹ میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ترقی یافتہ ماڈل ہے۔ جو اس میں کمیاں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں۔ غور کرو کہ وہ بنانے والا کیسا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ جس کی سرحدوں کو ہم ناپ نہیں سکتے، مگر جس میں کہیں ایک نقطے کے برابر بھی ہم کو کمی یا نقص یا فلاں نہیں دکھائی دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے۔ اور اسی بات کو سورۃ الملک میں قرآن مجید نے کہا کہ پوری کائنات پر غور کرے انسان، یرجع الیک البصر وہو حسیر، چاہے تو ٹیلیسکوپس کے ذریعے دیکھے، چاہے ریڈیو ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے دیکھے، کائنات کی پیمائش کر، ہر مرتبہ نظر تھک تھک کر پلٹ کر آ جائے گی کہ مجھے سرحدیں نہیں مل رہی ہیں۔ مگر ان سرحدوں کی نہ ملنے والی کائنات، یہ قرآن کہہ رہا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سرحدیں تو نہیں ملیں گی مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک شے اور جو تجھ کو نہیں ملے گی وہ یہ کہ اس عظیم کائنات میں تجھے کہیں پر کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی۔